اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیث یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر علیہ۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری کا اصل نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل۔ بخارا ایک شہر ہے جس میں امام بخاری پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو بخاری کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ 13 شوال المکرم 194 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، قرآن مجید کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ جس کتاب کو فضیلت حاصل ہے وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری جب حدیث لکھا کرتے تھے تو ہر حدیث سے پہلے غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، سب سے بہترین خوشبو کا استعمال کرتے تھے، پھر جا کے ایک حدیث لکھتے تھے، پھر اگلی حدیث کے لیے پھر 2 نفل۔ اتنے خلوص کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ امام بخاری ایک دفعہ جہاز میں، بحری جہاز میں جو سمندر میں چلتا ہے، اس میں سفر کر رہے تھے۔ امام بخاری کے پاس 500 دینار تھے۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، اور جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے جب دیکھا نا کہ اس شخص کی جیب میں 500 دینار ہیں، تو اس نے جہاز میں شور شروع کر دیا کہ میرے دینار چوری ہو گئے۔ اب جہاز میں تلاشی شروع ہو گئی۔ تلاشی کرتے کرتے تلاشی لینے والا امام بخاری تک پہنچا، اور جب امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو آپ کی جیب سے کوئی دینار نہیں نکلا۔ سارے آرام سے بیٹھ گئے کہ بندہ فضول میں شور کر رہا تھا۔ تو جب وہ دوبارہ تلاشی کے بعد بیٹھا تو کہنے لگا کہ تیری جیب میں دینار تھے، لیکن جب تلاشی لی ہے تب نکلے نہیں ہے، تو دینار گئے کہاں پہ؟ تو امام بخاری فرمانے لگے کہ جب تلاشی شروع ہوئی تو میں نے وہ سارے کے سارے جو دینار تھے وہ سمندر میں پھینک دیے۔ امام بخاری خاندانی طور پہ بہت امیر تھے، آپ کا قبیلہ بہت امیر تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے سارے کے سارے جو دینار ہیں وہ سمندر میں پھینک دیے۔ اس نے کہا اتنی دولت انہیں سمندر میں پھینک دی ہے؟ تو فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی حدیث لکھتا ہوں، اور زندگی میں اگر ایک بار بخاری کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا تو قیامت تک کوئی میری لکھی ہوئی حدیث قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اس ڈر سے وہ سارے کے سارے دینار سمندر میں پھینک دیے کہ میری ذات پر ایسا الزام نہ لگے کہ قیامت تک کوئی مجھ سے دین ہی قبول نہ کرے۔ آپ کا یہ خلوص تھا کہ آپ کی جو کتاب صحیح بخاری ہے، قرآن مجید کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت آسمانی کتابوں کے بعد جس کو ملی ہے وہ صحیح بخاری ہے۔
صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، وہ طالب علم ہونے کے ناطے، استاد ہونے کے ناطے، والد ہونے کے ناطے، دنیا میں انسان کسی بھی رشتے سے جیتا ہے، اس کے لیے پہلی حدیث ایک بنیادی اصول ہے۔ پہلی حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو آپ کے بعد ایک اور قافلہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آیا تھا۔ اس میں ایک خاتون تھی جو مکے کے ایک شخص کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی، وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئی۔ اب اس شخص کو علم ہوا کہ جس عورت سے میں نے نکاح کرنا ہے وہ تو مدینہ چلے گیا، تو اس نے اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی اور مدینہ منورہ آ گیا، آ کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ فلاں شخص نے ہجرت صرف اور صرف اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی ہے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت تولی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت کی ہے الی دنیا یصیبھا او الی امرات ینکحھا، جس نے ہجرت کی دنیا پانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اس کی ہجرت اسی اعتبار سے تولی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہیں، اس امت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس امت کو صرف ارادہ کرنے پہ نیکی مل جاتی ہے، عمل کرے یا نہ کرے نیکی اس کو ارادہ کرنے پہ مل جائے گی۔ گزشتہ امتوں میں کیا تھا کہ صرف گناہ کا ارادہ کرنے پہ سزا تھی، یہاں پہ جتنے مرضی وسوسے آئیں، جتنا مرضی گناہ کا ارادہ کرے، تب تک گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک بندہ اس پہ عمل نہ کر لے۔ اور نیکی کے بارے اس امت میں کیا ضابطہ کہ صرف ارادہ کیا کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، وہ نیکی کی ہے یا نہیں کی، ارادہ کرنے پہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہم بہت سارے نیک عمل کرتے ہیں لیکن مجبوراً کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں، کسی کے ڈر سے کر لیا، کسی کی مروت میں کر لیا، کسی کے کہنے پہ کر لیا، لیکن وہ نیکی کرنے کی نیت نہیں ہوتی، عمل کر لیا لیکن ثواب سے محروم رہ گئے۔ ایک بندے نے صرف نیت کیا کہ نیکی کرنی ہے، نہیں بھی کام کیا ثواب پھر بھی مل گیا۔ تو بہت سارے لوگ پورا کام کرنے کے بعد بھی اجر سے محروم رہتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف نیت کر کے ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو زندگی میں ہمارا کوئی بھی کام ہے وہ نیت کے بغیر ٹھیک نہیں ہے، ہماری جیسی نیت ہوگی ویسا ہمیں صلہ ملے گا۔ بخاری شریف کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیسے نازل ہوئی۔ یہ سبق ہے چھوٹے بچوں کے لیے، سب کے لیے بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شریعت کا آغاز کیا گیا، اعلان نبوت ہوا، تو شریعت کا آغاز، دین کا آغاز جو ہے وہ اقرا، علم سے ہے، یعنی اس دین کی بنیاد ہی علم ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ذکر کے بغیر علم بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص صرف علم حاصل کرتا ہے اور ذکر میں نہیں بیٹھتا، اس کا علم بھی کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ کہیں نہ کہیں جا کے گمراہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے ہاں ایک حدیث بیان ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم ایک مسئلہ پڑھے، سیکھے اور سو جائے، اور 70 عابد، 70 عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے ساری رات ذکر کریں، سونے والا عالم افضل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث داتا صاحب بھی جانتے تھے، غوث پاک بھی جانتے تھے، لیکن وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آج علماء کے اندر ایک چیز یہ پیدا ہوگی کہ صرف علم تک اپنے آپ کو محدود کر دیا اور ذکر سے غافل ہو گئے۔ جب ذکر سے غافل ہوئے تو علم نے نفع نہیں دیا، پھر علم کی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ تو علم ذکر کے بغیر اور ذکر علم کے بغیر دونوں نامکمل ہیں۔ ایک بندہ ساری رات نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو صبح پتہ چلے کہ میری نماز میں ایک غلطی ایسی تھی جس سے میری نماز ہی نہیں ہوئی، تو اس کی ساری رات کی عبادت ضائع ہو گئی۔ اس نے ساری رات ذکر تو کیا، عبادت تو کی، لیکن علم حاصل نہیں کیا، تو ساری رات کی عبادت اس کی۔ ایک بندے نے ساری زندگی علم حاصل کیا لیکن ذکر نہیں کرتا،
اس کا علم کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ تو علم ذکر کے بغیر اور ذکر علم کے بغیر یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک بات کو یاد رکھیں، واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے جتنے رستے بتائے ہیں نا، سجدے کے علاوہ باقی تمام کے تمام رستے مخلوق سے محبت کرنے میں ہیں۔ سجدے کے بعد اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جتنے بھی رستے ہیں وہ اس کی مخلوق سے پیار کرنے میں ہیں۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تصوف کے اگر 100 حصے نازل کیے ہیں نا، تو اس میں سے 90 حصے بھوکھوں کو کھانا کھلانے میں ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے تو وہ لوگوں سے پیار کرے۔ ہم اتنے سمجھدار ہیں، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ہمارے سامنے کوئی گندا برتن پڑا ہو نا، تو ہم اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتے۔ ہم کہتے ہیں دودھ اللہ کا نور ہے، تو گندے برتن میں نہیں ڈالنا، ہم نہیں ڈالتے، ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، تو اللہ گندے دل میں اپنا نور بھی نہیں ڈالتا۔ نور کے لیے پہلے دل کو صاف کرنا پڑے گا، دل صاف نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم نہ اپنا دل نہیں صاف کرتے، ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ بعض اوقات ہم سامنے بیٹھ بھی جاتے ہیں سیکھنے کی نیت سے، سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن دل صاف نہیں ہوتا، دل میں عقیدت نہیں ہوتی۔ تصوف اتنا خوبصورت ہے کہ لینے والا لینا چاہے، روحانیت لینے والا لینا چاہے، دینے والا دینا نہیں چاہ رہا، لینے والے کو پھر بھی مل جائے گی، کیونکہ وہ لینا چاہتا ہے۔ دینے والا نہیں دینا چاہ رہا، لیکن دینے والے کی عقیدت مضبوط ہو، اس کا پیار کامل ہو، اس کو پھر بھی مل جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا وہ کیسے ہوا؟ آخری بات ہے، بڑی توجہ طلب ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے کی تباہی ہوئی شخصیت پرستی سے۔ ہم نہ شخصیت پرستی کرتے ہیں۔ ایک طرف قرآن ہے، حدیث ہے۔ اب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے باوجود اگر باطل کے ساتھ کھڑے ہیں نا، تو یہ ہمارے ایمان ضائع ہونے کی ابتدا ہے۔ نقصان کیا ہوا؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ مجھ سے حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کا ایمان سلامت رکھے، زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے کبھی ایسا نہ ہو، صرف مثال دے رہا ہوں، اگر میں اہل سنت کے عقائد سے ہٹ جاؤں تو آپ لوگوں پہ فرض ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور اگر آپ اس موڑ پہ یہ کہو کہ ہمارا استاد ہے، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، تو قیامت والے دن میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے معتبر قرآن اور حدیث ہے۔ جب تک میں قرآن اور حدیث کے مطابق چلوں، میرے پاس بیٹھو، لیکن جب محسوس کرو کہ یہ بندہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چل رہا، تب تک اس کے پیچھے نہ چلنا۔ ہمارے ہاں نقصان کیا ہوا؟ ہم نہ اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم علم حاصل نہیں کرتے، بس کہتے ہیں ہمارے لیڈر نے جو کہہ دیا، ہمارے استاد نے کہہ دیا، ہمارے بڑے نے جو کہہ دیا، ہمارے پیر صاحب نے جو کہہ دیا، بس وہی ٹھیک ہے۔ عالم کا مطلب ہی کیا کہ اس کے پاس علم ہو کہ کہنے والا ٹھیک بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ دوسرا نقصان کیا ہوا؟ ایک طرف داتا صاحب نے بتایا کہ تصوف یہ ہے، ایک طرف غوث پاک نے بتایا تصوف یہ ہے، مجدد صاحب نے بتایا کہ تصوف یہ ہے، اور ایک آج کے دور میں بندہ کہے جی میں کہتا ہوں تصوف یہ ہے، تو اب بندہ کس کی مانے؟ اس کے سامنے غوث پاک کی پوری کتاب ہے، داتا صاحب کی کتاب ہے، اگر وہ بزرگوں کو چھوڑ کے کسی سے فیض لینا چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ اس واسطے سب سے پہلے اپنی زندگی سے شخصیت پرستی ختم کریں۔ کسی کا ادب، وہ کوئی بھی استاد ہے، وہ کسی بھی درجے کا استاد ہے، ہم اس کا ادب صرف اور صرف تب تک کریں جب تک وہ قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہا۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چل رہا تو کبھی اس کے پیچھے نہ چلیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جب آپ خلیفہ بنے نا، تو آپ نے پہلا خطبہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلے تو تم اس کے پیچھے چلنا، اور جس دن ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کا رستہ چھوڑ دے تم ابو بکر کا رستہ چھوڑ دینا۔ ہمارے لیے جو معیار ہے وہ کوئی شخصیت نہیں ہے، ہمارے لیے معیار دین ہے۔ اب بعض اوقات ہوتا گیا
کہ بچہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوتا، اس کے دل میں استاد کے لیے بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، ساتھ بیٹھنے والے ساتھی کے بارے میں بغض ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ علم اس کو مل جاتا ہے، علم کا نور نہیں ملتا۔ علم اس کے پاس ہوتا ہے، اگر صرف علم تولنا ہے تو شیطان کے پاس تو بہت علم تھا، لیکن وہ علم کے نور سے محروم تھا۔ اس واسطے دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ گھر سے جیسی نیت لے کے چلیں گے نا، یہاں پر آ کے آپ کو اجر ویسا ملے گا۔ ایک جملہ ہے ہمارے سب کے لیے، ہم نے یہ حدیث تو پڑھی ہے کہ جب ہم گھر سے چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پر ہمارے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ دین کا طالب علم فرشتوں کے پروں پہ چل کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پروٹوکول کے لیے فرشتے بھیج رہا ہے، اور ہم نے اسی رب کا گھر گندا کر دیا۔ دل، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ وہاں رہتا نہیں ہے، لیکن ہم مسجد کو سرف سے دھوتے ہیں، اچھی طرح دھوتے ہیں، خادم رکھے ہوتے ہیں، لیکن جس دل میں خدا رہتا ہے نا، ہم اس دل کو گندا کر لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام صرف اتنا ہے، جس دل کو ہم صاف نہیں نہ کریں گے وہاں نور نہیں آئے گا۔ ڈگری لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کے پاس ڈگری ہیں لیکن بیچارے گمراہ ہو گئے۔ ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے دل کو صاف کریں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سوچیں کہ ہم نبی پاک کے اس امتی سے نفرت کر رہے ہیں جس کے بارے نبی پاک نے بہت آنسو بہائے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کی بات سن کے کسی کے بارے میں دل گندا کر لیتے ہیں، جو کہ ہماری بربادی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس واسطے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کم از کم دل کو گندا نہ کریں، دل کو صاف رکھیں۔ دل صاف ہوگا تو علم کا نور آئے گا، ورنہ سارا سال نہیں، 8 سال بھی آپ گھٹنے ٹیک کے بیٹھے رہیں، آخر میں آپ کو ڈگری مل جائے گی لیکن پلے کچھ نہیں ہوگا۔ علم چاہیے، نور چاہیے، اللہ کا نور چاہیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے عقیدت اور دل کو صاف کریں۔ 2 نصیحتیں ہیں آج کے درس میں۔ زندگی میں کبھی بھی شخصیت پرستی نہ کریں۔ شخصیت پرستی آپ کو اور مجھے گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ ہر موقع پہ یہ دیکھیں بھئی، جو میں کام کر رہا ہوں اللہ اور اس کا رسول یہ حکم دیتا ہے، کیا اللہ اور اس کا رسول اس بات سے راضی ہے؟ اگر نہیں راضی تو اس عمل کو چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے میں سیر کرتے کرتے مدینے سے باہر نکل گئے، تو دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک گھر تعمیر ہو رہا تھا، اور گھر کچھ ایسے نقشے پہ بن رہا تھا جو نبی پاک کو پسند نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھا، یہ گھر کس کا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، یہ جو فلاں صحابی ہے نا، ان کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے اس کے بعد کچھ نہیں فرمایا اور واپس مسجد نبوی میں آ گئے۔ وہ صحابی جن کا وہ گھر تھا، جب وہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں آئے نا، تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے آثار ہیں، لیکن نبی پاک نے اس صحابی سے کچھ فرمایا نہیں، خاموش رہے۔ تو کسی دوسرے صحابی نے بتایا کہ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے نا مدینے سے باہر نکلے تھے تو تمہارا گھر دیکھا اور نبی پاک کو پسند نہیں آیا۔ اس صحابی نے صرف اتنا جملہ سنا اور چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سیر کے لیے نکلے، مدینے سے باہر چلے گئے، دیکھا وہاں صرف ملبے کا ڈھیر پڑا ہوگا۔ تو پوچھا صحابہ، یہاں گھر نہیں تعمیر ہو رہا تھا؟ عرض کیا آقا ہو رہا تھا۔ تو کہا وہ گھر کہاں گیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا وہ جن صحابی کا تھا انہوں نے گرا دیا۔ نبی پاک نے ان کو بلایا، تم نے اپنا گھر کیوں گرا دیا؟ اب ان کا جملہ سنیں، کہتے ہیں صرف میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا، حالانکہ نبی پاک نے کچھ فرمایا نہیں، صرف یہ سنا کہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ ہم صبح سے لے کے شام تک دیکھیں ہمارا کون کون سا عمل نبی پاک کو نہیں پسند۔ 24 گھنٹے کا صرف بندہ ایک دن معائنہ کر لینا، وہ اپنی زندگی کی آدھی چیزیں ایک دن میں ٹھیک کر سکتا ہے، صرف یہ سوچے کہ یار میرے نبی کو پسند ہے کہ نہیں ہے۔ تو علم کا نور بندے کو تب ملتا ہے جب اس کا دل ستھرا ہو، دل صاف ہو۔ 2 باتیں ہیں، علم چاہیے تو دلوں کو ایک دوسرے کے بارے میں صاف کریں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، شیشے کا گلاس ہونا، اس میں دودھ ڈالیں تو باہر سے نظر آئے گا دودھ ہے، پیپسی ڈالیں گے تو باہر سے نظر آئے گی اس کے اندر کیا ہے، 7 اپ ڈالو گے تو مرنڈا ڈالو گے، یعنی جو اس کے اندر ہوگا باہر سے نظر۔
اسی طرح شاگرد کے اندر جو ہوتا ہے نا اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ استاد تب تک استاد بنتا ہی نہیں ہے جب تک وہ چہرہ نہ پڑھنا جانتا ہو۔ اگر وہ چہرہ نہیں پڑھ سکتا اس کو استاد بننا ہی نہیں چاہیے۔ تو جو گلاس کے اندر ہوتا ہے نا باہر سے نظر، آپ ایک پتیلی میں کوئی بھی چیز ڈال دیں اور اس کو آگ پہ چڑھا دیں تو جو پتیلی کے اندر ہوتا ہے ابل کے وہی باہر آئے گا۔ دودھ ڈالو گے تو، پانی ڈالو گے تو، جو چیز بھی ہوگی ابل کے۔ اسی طرح جو بندے کے اندر ہوتا ہے، جب یہ منہ کا تالا کھلتا ہے نا تو جو اندر ہوتا ہے باہر وہی آتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچے کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ تو صرف اس بات کی نصیحت جو ہے وہ اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ دو باتیں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ مولانا رومی نے کہا تھا کہ تم کعبے کے چکر اس لیے لگاتے ہو کہ وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں۔ دل کو صاف اس لیے کرو یہاں سے رب کا گزرا ہے۔ کعبہ جانے کے لیے سارے ترس رہے ہیں، وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں، اور دل ستھرا کرو یہاں سے رب کا گزر ہے۔ تو جو بندے کے اندر ابھر رہا ہوتا ہے نا اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر بات کہہ کے سمجھائی جائے۔ ٹھیک ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ نمبر دو، زندگی میں کبھی کسی کی شخصیت پرستی نہیں کرنی۔ جو بھی عالم، جو بھی بزرگ نبی پاک کے طریقے کے مطابق چلے اس کے پیچھے چلو، اور جو بھی عالم یا بزرگ نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بہت ساری منزلوں میں جو رکاوٹ ہے وہ شخصیت پرستی ہو۔ اس واسطے اپنے دلوں کو ستھرا کریں۔ علم آپ کو تب ملے گا جب دل صاف ہوگا۔ اور یہ چھوٹے بچے میں نے اکثر دیکھا باہر جا کے گالیاں نکالتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، گالی نکالنے سے قرآن یاد نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ جب آپ حفظ کر رہے ہو گے قرآن بڑا اچھا یاد ہوگا، ایک بار مصلح بھی سنا لو گے، لیکن اگر دل صاف نہ کیا تو اللہ قرآن کو سینے سے نکال لے گا۔ پھر بندہ ساری زندگی منزل پکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ہوتی۔ اس واسطے دلوں کو ستھرا کریں، اللہ ضرور نور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ مالک مولا جو سال کا آغاز کیا تیرے کلام اور تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کیا، مالک مولا اس میں برکت عطا فرما۔ مالک مولا جو کچھ ہم پڑھیں پڑھائیں اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا اس ادارے میں پڑھنے والوں کو ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اللہ یہاں پڑھنے والوں کے والدین کی خیر فرما۔ مالک مولا بالخصوص جو تعاون کرتے ہیں اللہ ان کی بھی خیر فرما۔ مالک مولا ہم سب کو مل جل کر پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا علم سیکھ کر اس سے نفع حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ۔